السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بہت چال پارٹ 5۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اور میں پوری پھرتی سے اور دماغی قوتوں کے ساتھ کار دوڑا رہا تھا۔ چونکہ ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے جلدی ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں سڑک سے بہت دور کس طرف نکل آیا ہوں۔ اب دلاور خان کی جیپ بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ذرا سا پریشان ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے کار کی رفتار کسی قدر سست کر دی۔ کار ابھی تک میرا ساتھ دے رہی تھی، میرا مقصد بھی میرا ساتھی تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے کے احساس ہی کے بیچ در بیچ پیش در پیش سفر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ جیپ میرے تعاقب میں نہیں ہے۔ وہ لوگ مجھے کھو بیٹھے ہیں۔ تو ایک جگہ میں نے جھاڑیوں کے جھنڈ دیکھے اور کار کا رخ اس جانب کر دیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ کون سا علاقہ تھا، اس طرح تو اس کی شناخت ممکن نہیں تھی، اور پھر ویسے بھی مجھے بستی کے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں ہی معلومات حاصل تھی۔ اس سے زیادہ کا سفر میں نے نہیں کیا تھا۔ آخر کار میں نے ایک جھاڑیوں کے جھنڈ کے عقب میں کار روکی اور سر باہر نکال کر گہری سانسیں لینے لگا۔ میں نے قرب و جوار میں نگاہیں دوڑائی تو پتہ چلا کہ یہ جھاڑی تنہا نہیں ہے، بلکہ آس پاس کے علاقے میں درختوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ حیرت کی بات تھی کہ اس جنگل کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا وہاں درخت تا حد نظر ایک سدھ میں چلے گئے تھے۔ جنگل کے ساتھ تقریباً 8 میٹر چوڑی زمین کی پٹی بالکل ہموار اور ریتیلی نظر آ رہی تھی۔ اچھا خاصا صاف ستھرا راستہ تھا جو سوکھے پتوں سے اٹا ہوا تھا۔ میں اس راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن میرے دل نے چاہا کہ میں اس راستے پر سفر کر لوں۔ ایسے بھی یہاں رکنے کی کوئی تک نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر کار سنبھالی اور اس راستے پر چل پڑا۔ واقعی ایک عجیب سی سڑک تھی، جس کے بارے میں مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں جاتی ہے۔ کافی دیر تک اس قدرتی یا غیر قدرتی سڑک پر میرا سفر جاری رہا۔ پھر اچانک میری کار نے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور ایک تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ رک گئی اور انجن بند ہو گیا۔ میں نے حیرت اور پریشانی کے ساتھ قرب و جوار میں دیکھا۔ انجن سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ کچھ دیر تک میں خاموش بیٹھا رہا، پھر میں نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن سیلف تک گھوم نہیں رہا تھا۔ کافی دیر تک میں سیلف لگاتا رہا، لیکن یہ ایک احمقانہ کوشش تھی۔ ویسے مجھے کار وغیرہ کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھ پر تھکن نے غلبہ پا لیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں تقریباً نیم دراز ہو گیا۔ اب تو پیدل چلنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بدن کی تھکن مجبور کر رہی تھی کہ میں آرام کروں۔ بہت دیر تک اسی طرح نیم کشی جیسی کیفیت میں سیٹ پر لیٹا رہا، پھر آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اچانک ہی میں چونک پڑا۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ وہ خفیف سی آواز مجھے دیر سے آ رہی ہے، جس پر میں نے غور ہی نہیں کیا۔ اب چونکنے کے بعد میں نے اپنے کان اس آواز پر لگا دیے تو مجھے احساس ہوا کہ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے جو جنگل کے اندر سے ہی آ رہی ہے۔ صحیح طور پر تو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ گھوڑوں پر کون لوگ تھے۔ دلاور خان مجھے پانے میں ناکام ہو کر کسی عمل پر اتر آیا ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ اصولی طور پر یہ دلاور خان کے آدمی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پھر بھی ہوشیاری بڑی چیز تھی۔ گاڑی دیکھی جا سکتی تھی۔ ٹاپوں کی آواز جس طرف سے آ رہی تھی، میں دبے قدموں اس سے آگے چل پڑا اور درختوں کے درمیان گھس گیا۔ درخت زیادہ گنجان نہیں تھے، لیکن جتنا بھی دور کھڑے ہو کر دیکھا جاتا، جنگل اتنا ہی زیادہ گھنا نظر آتا ہے۔ میں ایک درخت کے عقب میں دبک کر بیٹھ گیا۔ ٹاپوں کی آواز اب مجھے بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں درخت کے پیچھے سے جھانک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے یہی عمل کیا اور پھر میں نے ان دونوں گھوڑے سواروں کو دیکھ لیا، جو میری کار کو دیکھ کر اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ مسلح تھے اور ان کے کندھوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ کار کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے اپنی رائفل سنبھال لی اور گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ پھر ان میں سے ایک کی کڑکدار آواز ابھری، "کون ہے؟ سامنے آؤ ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔" 2-3 منٹ انتظار کرنے کے بعد جب انہیں کوئی آواز سنائی نہ دی تو ان میں سے ایک نے رائفل سیدھی کی اور یک کے بعد دیگرے گولی چلا دی۔ انہوں نے کار کے دونوں ٹائر ناکارہ کر دیے تھے۔ گولیوں کی باز گشت میں جنگل میں گونجنے لگی اور پھر سکوت چھا گیا۔ پھر وہ بڑے محتاط انداز میں کار کی طرف بڑھ گئے۔ میں ان کی تمام حرکتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ کار میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہ سیدھے ہو گئے۔
ان میں سے ایک نے ٹارچ نکالی اور کار کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے غور سے انہیں دیکھنے کا موقع مل گیا۔ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ڈاکو تھے۔ اس سے پہلے بھی راجپور اور اس کے نواحی علاقوں میں ڈاکوؤں کی اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہوتی رہتی تھی اور کرب و جوار کی بستیوں میں ڈاکے پڑتے رہتے تھے۔ اب ان کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ چکر کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس گاڑی کو یہاں تک لایا ہوگا۔ وہ کہاں گیا؟ دوسرے نے کار کے بونٹ پر ہاتھ رکھا اور بولا، انجن گرم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کار کو یہاں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری۔ وہ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتے رہے۔ رائفلیں اب بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، چھوڑو یار، دفع کرو۔ جب کوئی سامنے آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ میرے دل میں اس وقت ایک عجیب سا خیال ابھرا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ بے شک یہ پنگا لینے والی بات تھی۔ اب میں وہ پہلے جیسا آصف تو رہا نہیں۔ طاقتور آدمی تھا، جیل کاٹ چکا تھا، چنانچہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اور آخر کار میں نے اپنے بدن میں تحریک پیدا کی اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا کسی چوکنے چیتے کی طرح ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اچانک ہی کچھ سوکھے پتے میرے پیروں تلے آئے اور آواز خاصی بلند ہو گئی۔ میں ان کے کافی قریب پہنچ چکا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ عین اسی وقت ایک گھوڑا نہ جانے کیوں بری طرح چونکا۔ پتوں کے چرچرانے کی آواز ابھری ہی تھی کہ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز اس پر غالب ہو گئی اور بات بن گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھے، انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ پتے گھوڑوں کے پیروں تلے آ گئے ہیں۔ اس طرح ان کی توجہ میری طرف نہیں ہو سکی، لیکن وہ انسان تھے، انہوں نے انسانی عقل سے ہی سوچا تھا۔ البتہ جانور ان سے زیادہ چالاک تھا۔ وہ گھوڑا جو ہنہنایا تھا، اپنا منہ فضا میں بلند کر کے عجیب سے انداز میں دانت نکال رہا تھا اور نتنے پھڑپھڑا رہا تھا۔ اسے یقیناً میرا نشان مل گیا تھا اور وہ اپنے مالک کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ حالانکہ وہ جنگلوں میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے، انہیں ان باتوں کا علم زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں ان کی غفلت پر ان کا ممنون تھا۔ اب میں ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ حالانکہ میں ان سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں انہیں قریب سے دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ کار بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ رات کی تاریکیاں تو مجھے محفوظ رکھے ہوئے ہے، لیکن دن کی روشنیوں میں وہ لوگ بھی ضرور کوئی کارروائی کریں گے جنہوں نے بروقت مجھ پر قبرستان میں حملہ کیا تھا۔ بہرحال میں انتظار کرتا رہا۔ میرے ذہن پر بڑا عجیب سا تاثر پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے ان میں سے ایک کی آواز سنی، اوئے چھوڑ یار، پتہ نہیں کیا چکر ہے، ہم کیوں مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ جو کام ہمیں دیا گیا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے چلو، دوسرے نے کہا، لیکن جیسے ہی وہ واپس مڑے میں نے عقب سے ان پر چھلانگ لگا دی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر نیچے آ رہا۔ ان کے سر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرائے اور وہ انتہائی بدحواس ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے حلق سے کچھ ایسی آواز نکلی جیسے وہ کسی بلا کی گرفت میں آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے ایک کا سر زمین سے اٹھتا، میں نے اس کی کھوپڑی پر ہتھوڑے کی طرح گھوسا رسید کیا اور وہ وہی ساکت ہو گیا۔ لیکن دوسرا میرے نیچے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ابھی سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکا تھا کہ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی اور وہ دوبارہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ وہ کوئی زیادہ جاندار آدمی نہیں تھا، چنانچہ میں نے اسے قابو میں کر کے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اس کا سر کئی بار زمین سے ٹکرا دیا۔ پھر وہ بھی اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی مہم آسانی سے سر ہو گئی تھی۔ میں نے تیزی سے ان دونوں کی تلاشی لی۔ ان دونوں کی جیبوں میں 100 کے کئی نوٹ تھے۔ ایک ریوالور بھی ہاتھ لگا اور میں نے ساتھ ہی ایک جدید ساخت کی بالکل نئی آٹومیٹک رائفل بھی اٹھا لی۔ تھوڑا سا میگزین بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ٹارچ بھی۔ پھر میں گھوڑوں کی جانب متوجہ ہو گیا اور پھر میں نے ان میں سے ایک گھوڑا منتخب کر لیا۔ اسے قابو میں کرنا میرے لیے زیادہ مشکل بات نہیں تھی۔ چند سیکنڈ کی جدوجہد کے بعد گھوڑا کام ہو گیا۔ دوسرے گھوڑے نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بہرحال میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا اور اس کے بعد میں نے گھوڑے کا رخ اپنی ایک طرف کر دیا۔ میں اسی سمت میں سفر کرنے لگا جدھر اپنی کار میں جا رہا تھا۔ جب جو ہوگا دیکھا جائے گا، بعد میں ساری باتیں سوچی جائے گی۔ اس وقت تو صورتحال بدل گئی تھی۔ میرے بائیں ہاتھ پر بھی خاصا گھنا جنگل تھا اور یقیناً آس پاس ہی ڈاکو کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ضرور ہوگا۔ میں اس وقت
خاصی بہتر حالت میں تھا اور گھوڑے کو خاصی تیزی سے بھگا رہا تھا۔ دور دور تک میرے تعاقب میں کوئی نہیں تھا۔ پھر پورے 1 گھنٹے تک میرا سفر جاری رہا اور پھر میں نے گھوڑے کی رفتار سست کر دی۔ جنگل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر نہ جانے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ بہت دور کہیں سے مجھے نہایت مدھم سی آواز سنائی دی اور میں نے اپنی تمام تر سماعتی طاقت اس آواز پر مرکوز کر دی۔ آہستہ آہستہ آواز واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی اور پھر مجھے لگا جیسے یہ آواز ایک گاڑی کی نہیں بلکہ 2 گاڑیوں کی ہو۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ آس پاس ہی کم از کم 2 گاڑیاں ضرور موجود ہے، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ان گاڑیوں کے حیولے دیکھ لیے، وہ تیز رفتاری سے میرے عقب میں آ رہی تھی۔ ایک بار پھر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ دوڑنے لگا۔ پتہ نہیں کب سے وہ بیچارہ مشقت کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کے انداز سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے گاڑیوں کی روشنیاں دیکھی، یہ پتہ نہیں کیسی گاڑیاں تھیں۔ روشنیاں جلا کر غالباً راستہ دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد روشنیاں بجھا دی گئی تھی۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو گھوڑوں کی گمشدگی اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ یہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال میں نے ایک بار پھر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جلتی دیکھی۔ اسی وقت میرے گھوڑے نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی۔ یہ ایک کٹے ہوئے درخت کا تنا تھا اور گھوڑا اس سے جا ٹکرایا تھا۔ گھوڑا بہت بری طرح گرا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی گر گیا، لیکن جس جگہ میں گرا تھا وہ نرم جھاڑیاں تھیں جنہوں نے میری بھرپور مدد کی اور مجھے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس امید کے ساتھ گھوڑے کے قریب پہنچا کہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن دوسرے ہی لمحے گھوڑے کو دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اس کی اگلی بائیں ٹانگ میں اس طرح ٹوٹی تھی کہ ہڈی کھال پھاڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کے باوجود وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے حلق سے کرب زدہ آوازیں نکل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اسے گولی مار دوں، لیکن یہ بھی میرے لیے خطرناک بات ہوتی، کیونکہ گولی کی آواز میرے دشمنوں کو میری سمت کا پتہ بتا دیتی۔ جیپیں قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر پیدل دوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں تھا۔ میں جنگل میں گھس گیا، لیکن میں نے اندر کی طرف زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہیں کی اور دوڑتا رہا۔ رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا جنگل کبھی اپنی خبر نہیں دیتا۔ بہرحال میں پوری کوشش کر رہا تھا۔ ادھر گاڑیوں کی آوازیں بھی میری مدد کر رہی تھی، وہ قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں ریتیلے علاقے سے زیادہ دور نہیں جا رہا۔ پھر اچانک مجھے لگا جیسے گاڑیاں رک گئی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں گھوڑا ٹانگ ٹوٹا پڑا ہوا ہے۔ جیپوں کی خفیف سی گھرگھراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن جیپیں حرکت میں نہیں آئی تھی۔ پھر اچانک ہی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ میں ایک لمحے کے لیے تو حیران ہو گیا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ میں تو وہاں نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ کس پر فائرنگ کر رہے تھے؟ صرف گھوڑے کو مارنے کے لیے اتنی گولیاں نہیں چلائی جاتی۔ بہرحال میں نے خود بھی اپنی رائفل اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس فائرنگ پر غور کرنے لگا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ گولیاں ایک دوسرے پر چلائی جا رہی تھیں۔ ڈاکوؤں کا غالباً کسی نامعلوم پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تھا۔ اب پورے وثوق سے تو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، صرف اندازے تھے۔ معلوم نہیں اندھیرے میں کہاں کیا ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہوائی لہروں کی دوش پر بہت دور سے آتی ہوئی مدھم سی آواز سنی اور آواز میگا فون سے ابھر رہی تھی۔ بہت مدھم سی آواز تھی اور الفاظ میرے لیے ناقابل فہم تھے، لیکن میگا فون پر جو کہا جا رہا تھا اس کے کچھ الفاظ کانوں میں پڑتے جا رہے تھے اور اس وقت مجھ پر ایک عجیب سا سرور طاری ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی پولیس پارٹی ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہی ہے اور وہ لوگ آپس میں ہی بھڑ گئے ہیں۔ ایک بار پھر میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور تیز رفتاری سے ان سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ پر شدید تھکن طاری ہوتی جا رہی تھی۔ جنگل جیسے ایک سمندر تھا جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ماحول روشن ہونے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد جنگل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب میرے سر پر کھلا آسمان تھا۔ مدھم سی روشنی میں نے کوئی آدھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بس کو جاتے ہوئے دیکھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی پختہ سڑک ہے۔ ایک لمحے تک میں سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رائفل یا ریوالور جو میں نے ان ڈاکوؤں سے چھینا تھا، میرے لیے سفر اس وقت تک
کارآمد چیز تھی جب تک میں جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ اب مجھے ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ انسانوں کی بستی میں یہ میرے لیے کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں ایک لمحے تک سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے میگزین اور ہتھیار پھینک دیے اور اس کے بعد میں اس سڑک کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ سڑک کے کچھ فاصلے پر ایک کٹیا نما جگہ تھی۔ یہاں ایک جھنڈ بھی لگا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی دو دیواریں بھی کچی مٹی سے اٹھائی گئی تھی۔ میرے قدم اس جانب اڑ گئے۔ میں نے اپنا حلیہ کسی حد تک درست کر لیا تھا۔ میری آنکھوں پر اینک لگی ہوئی تھی اور یہ اینک میرے ان گڑھوں کو چھپائے ہوئے تھی۔ بہرحال میں تھکن سے چور چور تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جھوپڑی تک پہنچ گیا۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی ہے اور میں نے آواز لگائی، کوئی ہے، کوئی ہے؟ اور جواب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور ایک بوڑھا آدمی جو درویش نما تھا باہر آ گیا۔ کون ہو بھائی، کیا بات ہے؟ بابا جی مسافر ہوں، غلطی سے بس سے اتر گیا تھا۔ بس چلی گئی اور میں ساری رات پیدل سفر کرتا رہا۔ بڑی بری طرح تھک گیا ہوں۔ ایک کٹورا پانی مل سکے گا؟ آ جاؤ آ جاؤ، سب کچھ مل سکے گا، اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتا ہوا بولا، بیٹھو، کافی تھک گئے ہو؟ ہاں بابا جی، بہت تھک گیا ہوں۔ بیٹھو، آرام سے بیٹھ جاؤ، بلکہ ایسا کرو پہلے منہ ہاتھ دھو لو، سارا چہرہ گرد آلود ہو رہا ہے۔ آپ کا بڑا بڑا شکریہ بابا جی، میں نے کہا اور بوڑھا مجھے جھوپڑی کے اگبی حصے میں لے گیا، جہاں ٹین کے ایک ڈرم میں پانی بھرا ہوا تھا جس میں ٹوٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی 2 مٹکے بھی رکھے ہوئے تھے جو پینے کے پانی کے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک کنواں نظر آیا جس پر رسی اور ڈول وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ آبادیوں سے دور اس ویرانے میں بوڑھے بابا نے اپنی زندگی کے گزارنے کا انتہائی معقول بندوبست کر رکھا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے چہرہ، گردن اور ہاتھ پاؤں دھوئے۔ ایک انوکھا سرور ملا۔ پانی بھی قدرت کی بنائی ہوئی کیا چیز ہے، سارے وجود میں زندگی دوڑا دیتی ہے۔ رات بھر کی مشقت کی تھکن غالب تھی، پانی نے کافی تھکن اتار دی تھی۔ اچانک ہی مجھے روٹیاں پکنے کی خوشبو محسوس ہوئی اور میں نے گردن ہلائی۔ یقیناً روٹیاں پکائی جا رہی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھونے کے بعد واپس آیا تو بوڑھا ایک چارپائی بچھا چکا تھا جو شاید وہ اس جھوپڑی سے نکال کر باہر لایا تھا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، میں خود بھی اپنے ناشتے کے لیے روٹیاں پکا رہا تھا، بس شروع ہی کرنے والا تھا کہ اللہ نے ایک مہمان بھیج دیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بوڑھے نے روٹیاں پکا کر ان پر گھی لگایا، پھر بولا، غریبوں کا یہی ناشتہ اور یہی کھانا ہوتا ہے اور یہی سب سے بہتر ہے۔ میں چائے بناتا ہوں، بیٹھو، چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ بوڑھے نے چائے کا پانی چڑھا دیا، پھر ساگ کو روٹی کے ساتھ لے کر وہ میرے پاس آیا، پانی وغیرہ بھی لے آیا تھا۔ اس وقت یہ مجھے دنیا کی قیمتی ترین نعمت محسوس ہوئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کر کے اسے کھایا اور پھر بوڑھے کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں بابا، مہمان تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ آپ اسی جنگل میں رہتے ہو بابا جی؟ ہاں، جنگل سمجھ لو، آبادی سمجھ لو، شہر سمجھ لو، بس دنیا راس نہیں آئی تو یہاں بسیرا کر لیا۔ بڑے برے ہیں یہ دنیا والے، انسان کو اگر موقع مل جائے تو ان سے جتنا دور ہٹ سکتا ہے ہٹ جائے، اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ رہنا۔ کوئی حادثہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ؟ پوچھنا نہیں بیٹا، بتانے کو جی نہیں چاہتا، بس جسے گزرنا تھا گزر گئی۔ اب یہاں رہتا ہوں سکون سے۔ اب تم دیکھنا تھوڑی دیر میں کتنے سارے پرندے جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے دانے بنکے کا بندوبست بھی کر رکھا ہے۔ آپ کی گزر بسر کیسے ہو جاتی ہے بابا جی؟ ہو جاتی ہے، بس ہوش کے زمانے میں کچھ جمع کر لیا تھا، اس پر منافع مل جاتا ہے مہینے کے مہینے۔ بس میں بیٹھ کر شہر کا ایک چکر لگا لیتا ہوں، ضرورت کی چیزیں لے آتا ہوں۔ بیماری ہوتی بھی ہے تو خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ بابا جی اپنا ایک لباس دے سکیں گے مجھے؟ قیمت ادا کروں گا اس کی۔ نہیں بیٹا، یہاں کوئی دکان تو نہیں ہے۔ پھر بھی میرے پاس لباس ہی کیا ہے، بس 2-4 کفنیاں ہیں، ان میں سے کوئی چاہیے تو لے لو۔ دے دیجیے بابا جی، آپ کی مہربانی ہوگی، میں نے کہا اور بوڑھا ایک بوسیدہ سی کفنی نکال لایا۔ حلیہ بدلنے کے لیے بہترین چیز تھی۔ میں اس کو پہن کر اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی مشکلات آ کھڑی ہوئی تھی، وہ کار وہاں رہ گئی تھی، اس کے بارے میں رینٹے کار والے کمپنی کو بھی اطلاع دینی تھی، وہی لوگ اسے وہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے معاملات اپنی جگہ تھے۔ بوڑھے کی اجازت سے میں نے کھانے پینے کے بعد آرام سے لیٹ گیا۔ کفنی مجھے اپنے بدن پر عجیب محسوس ہو رہی تھی۔
अपना लिबास उतार कर मैंने एक बंडल सा बनाया था और उसे वहीं एक जगह छुपा दिया था। मैं हुलिया बदल कर यहाँ से निकल जाना चाहता था। शहर जाने के बाद नए सिरे से कुछ सोचूंगा और आगे के रास्ते मुंतखब करूंगा। फिर दोपहर तक सोता रहा था और इसके बाद उस वक्त जागा था जब बाहर कुछ आहटें सुनाई दी। दिमाग जाग गया। आहटें कुछ गैर मामूली सी मालूम हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और मैंने इन आहटों पर कान लगा दिए। आवाजें जो आ रही थी। वो कौन है? उसने अपने बारे में आपको कुछ बताया है बाबा जी? हमने ज्यादा तो नहीं पूछा। बेचारा मुसाफिर है, गलती से उतर गया था किसी बस से, रास्ता भटक कर इधर पहुंच गया। हमारा एक दुश्मन फरार हुआ है। सारी रात हम उसकी तलाश में भटकते फिर रहे हैं। एक रात में एक रात में उसने इतने सारे हंगामे कर डाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते बाबा जी। वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसके पास राइफल्स वगैरह भी है। 2 डाकुओं को उसने शदीद जख्मी कर दिया है। जो मेहमान मेरे पास आया है वो ऐसा तो नहीं लगता भाई। फिर भी आप उससे मिल लो, देख लो, सो रहा है अंदर। बाबा जी, अगर वो हमारा मतलूबा आदमी निकला तो तुम्हें इनाम मिलेगा। तुमने दिलावर खान का नाम तो सुना होगा। वो दिलावर खान के भाई बदर शाह का कातिल है। अल्लाह बेहतर जानता है। अगर वो ये सब कुछ है तो आप उसे पकड़ लो, जो अल्लाह की मर्जी। बूढ़े ने कहा और मेरा दिमाग बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। इन बातों को सुनने के बाद मुझे ये अंदाजा तो हो गया था कि आने वाले दिलावर खान के आदमी है। कमबख्त मुसलसल मेरे सुराग में थे और मेरे बारे में सब कुछ मालूम करते हुए आ रहे हैं। ये बात काबिले दाद थी कि उन्होंने सही मायनों में मेरा ताक़ुब किया था और मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। बहरहाल बहुत कम वक्त था। सोच समझ कर फैसला करना था। मैंने फुर्ती से अपना चेहरा खोल दिया। अब मैं जो कुछ करने वाला था वो मेरी मौजूदा कैफियत का पहला अमल था। अंदर दाखिल होने वाले 4 आदमी थे। मैं इस तरह पलंग पर सिकुड़ कर लेट गया कि मेरे अंदाज से ये पता भी न चले मैं इस तरह पलंग पर सिकुड़कर लेट गया कि मेरे अंदाजे से पता भी ना चले कि मैं जाग रहा हूँ। वो चारों मेरे करीब आ गए और मुझे गौर से देखने लगे। ये वही है? एक ने दूसरे से सरगोशी की। पता नहीं, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो, इसे फकीरों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। जिसका हम पीछा कर रहे थे वो ऐसे कपड़े तो नहीं पहने हुए था। उठाओ इसे, एक और ने कड़वे लहजे में कहा और इनमें से एक ने मेरी चारपाई पर ठोकर मारी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और मैंने दोनों हाथ खला में फैला दिए। कौन हो भाई? क्या बात है? मैंने बड़े मजलूम लहजे में कहा और आंखें खोल दी। जो शख्स मेरे करीब था वो एकदम गर्दन झटक कर पीछे हट गया। ये तो कोई अंधा है। जरा देखो। अंधा? हाँ, अंधा। हाँ, वो सब मुझे देखने लगे। मेरी आंखों में दीदे नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें बखूबी देख रहा था। महलूल का असर अभी ज़ायल नहीं हुआ था और मैं बड़े आराम से हर चीज़ देख सकता था। इन चारों के चारों पर हैरत के नकूश फैल गए। नहीं बाबा, ये कहाँ से आया? ये तो वैसे ही कोई मजहूल सा आदमी है, बेचारा आंखों से अंधा। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? किसके पीछे लगकर यहाँ तक पहुँच गए हो? वो सब एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। उन्होंने ज़्यादा तफ्तीश की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मैं बदस्तूर मजलूम चेहरा बनाए उन्हें देखता रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या बात है? मुझे भी तो कुछ बताओ। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया और वो लोग बाहर चले गए। बाहर बूढ़ा बाबा मौजूद था। पकड़ा नहीं भाई तुमने उसे? अरे बाबा नहीं, यह हमारा आदमी नहीं है। और कोई भी आया था? नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी अल्लाह का कोई बंदा चला आता है, मगर अचानक इनमें से एक ने कहा, बाबा साई, आप हमें यहाँ की तलाशी लेने की इजाजत देंगे? अरे भाई, इस झोपड़ी में रखा ही क्या है? जैसे दिल चाहे तलाशी ले लो। वो लोग चारों तरफ मारे मारे फिरते रहे। मैं टटोलता हुआ बाहर आ गया था और फिर बाहर आते हुए बूढ़े बाबा ने भी मुझे देखा था। तुम अंधे हो? अरे तुम अंधे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मजलूम सी शक्ल बनाकर बैठ गया। बूढ़ा बड़े तासुफ का इजहार कर रहा था। उसने कहा, रात को तो मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अंधे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, पानी पिला दो, इनमें से एक ने कहा। पानी के बर्तन पीछे रखे हुए हैं, मैं लाता हूँ। जी नहीं, हम खुद पी लेते हैं। फिर इन चारों ने पानी पिया और इसके बाद वो वहां से चले गए। मैं बड़े अजीब व गरीब अंदाज से सोच रहा था। इस वक्त आंखों में
دید کا نہ ہونا میری زندگی کی ضمانت بن گیا تھا۔ اس طرح تو اچھے اچھوں کو دھوکہ دیا جا سکتا تھا۔ واقعی میری شخصیت بڑی باکمال ہو گئی تھی۔ ابھی تو میں اپنے دشمنوں میں گھرا ہی تھا بس، لیکن حالات بتا رہے تھے کہ آگے چل کر آنکھوں کی اس غیر موجودگی سے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں چلنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ باپ کی قبر پر آنا تھا، پھر قرآن خوانی بھی کر لی۔ دل کو سکون ہو گیا۔ اب مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچ جانا چاہیے۔ جہاں تک دلاور خان اور بدر شاہ کے دوسرے ساتھیوں کا تعلق تھا، اگر وہ میرے راستے میں آئے تو اس وقت دیکھ لوں گا۔ اصل دشمنی میری بدر شاہ سے تھی اور میں نے اس سے انتقام لے لیا۔ باقی سارے لوگ تھے، وہ ایک الگ کہانی تھی۔ رفتہ رفتہ ان ساری کہانیوں کو نپٹا لوں گا میں۔ اب میں نے بابا کے ساتھ مزید کچھ وقت گزارا اور پھر ان سے اجازت مانگی۔ کہاں جاؤ گے بھائی؟ ٹھہر جانا ہے، شہر جانا ہے، یہاں کوئی سواری مل جائے گی؟ بس ہے، بس سے جا سکتے ہو، میں چلا جاؤں گا۔ نہیں نہیں، مجھے معاف کرنا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم اندھے ہو، ورنہ تمہارے لیے میں اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ پھر بھی تم سارے کام خود ہی کر لیتے ہو۔ ہاں بابا جی، قدرت من کی آنکھیں کھول دیتی ہے اگر تن کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بے بس نہیں رہنے دیتا، وہ خود ان کا محافظ بن جاتا ہے۔ بوڑھے نے دل سوزی سے کہا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ اس سڑک تک پہنچا اور پھر گزرنے والی ایک بس کو اس نے ہاتھ سے روکا۔ بھائی شہر میں اتار دینا، بابا جی ٹکٹ لے گا یہ؟ کنڈکٹر ذرا غلط فطرت کا مالک تھا۔ جو کچھ دے گا لے لینا بھائی، انسانوں کو انسانوں پر رحم کرنا چاہیے۔ کنڈکٹر نے مجھے بس کے اوپر چڑھایا تھا اور بس آگے بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے وہ اپنی کالی آنکھوں پر لگائی، اپنی اینک اپنی آنکھوں پر لگا لی۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ بہت سے لوگ میری آنکھوں میں دیکھنے سے باز آ رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد خاموشی سے بس کا یہ سفر شروع ہو گیا۔ بس نے مجھے شہر اتارا تو میں نے ایک سنسان سی جگہ پہنچ کر اپنی وہ چھوٹی سی گٹری کھولی، اٹھائے ہوئے جو میں پھر رہا تھا اور جس میں میرے غیر استری شدہ کپڑے موجود تھے۔ کفنی اتار کر میں نے ایک طرف پھینکی اور اپنے کپڑے پہنے اور اس کے بعد اپنے ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ خیر ہوٹل پہنچ گیا اس سے پہلے کہ زندگی بس زندگی کے طور پر گزری تھی۔ بابا تھے اور میں تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ بے شک ہماری سادہ سی زندگی میں بہت سے مسائل تھے، لیکن ایسے نہیں جو ہمیں پریشان کرے۔ لیکن پھر اس زندگی میں بھونچال آ گیا۔ اس بھونچال نے سب کچھ تہہ و بالا کر دیا۔ بابا مجھ سے جدا ہو گئے اور میرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ رہا۔ دنیا سے بے خبر نہیں تھا۔ یہ جانتا تھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے، لیکن عام سا ہی انسان تھا۔ بابا کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ طبیعت میں درندگی تھی جس کا پہلے کبھی ادراک نہیں ہوا تھا، ورنہ انسانوں کو زندہ جلا دینا بہرحال ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ جیل پہنچ گیا اور پھر وہاں سے ایک نئی ہنگامہ خیز کہانی کا آغاز ہوا جس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اس کہانی میں بس ایک کردار ایسا تھا جو دل کے لیے خلش بن گیا تھا، شرمین جس نے اپنے باپ سے بغاوت کر کے مجھے ایک عجیب و غریب شخصیت بنا دیا تھا۔ وہ آنکھیں دے دی تھی جو نہ ہونے کے باوجود بھی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اب یہ کیا کرے گا، اب اس کی زندگی میں اور کون سے مسائل آنے باقی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔